صفحہ نمبر 195 یعنی کہ پیج 195، غزوہ بدر، سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آل عمران میں ہے، پیج نمبر 195، غزوہ بدر۔ یہ ایک گاؤں کا نام ہے، رمضان سن 2 ہجری۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں سال کے سال میلہ لگتا ہے۔ یہ مقام اسی نقطہ کے قریب ہے جہاں شام سے مدینہ جانے کا راستہ دشوار گزار گھاٹیوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ مدینہ منورہ سے قریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں، قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ عبداللہ بن ابی کو انہوں نے خط لکھ دیا تھا کہ یا محمد مصطفیٰ کو قتل کر دو یا ہم آ کر ان کے ساتھ تمہارا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں مدینہ کی طرف گشت لگاتی رہتی تھیں۔ قرظ فہری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت گری کر گیا تھا۔ حملہ کے لیے سب سے پہلے بڑی ضروری چیز مصارف جنگ کا بندوبست تھا۔ اس لیے اب کے موسم میں قریش کا جو کاروان تجارت شام کو روانہ ہوا، اس سر و سامانی سے روانہ ہوا کہ مکہ کی تمام آبادی نے جن کے پاس جو رقم تھی کل کی کل دے دی تھی۔ ابن سعد میں ابو سفیان سردار قافلہ کا قول لکھا ہے، ہمارے مورخین کو اسباب و نتائج کی جستجو نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے اس واقعہ کو محض ایک واقعہ کی حیثیت سے لکھ دیا، لیکن اس کو احساس نہیں کہ مکہ کو تمام سرمایہ کے اگل دینے کی ضرورت کیا تھی۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں جو کاروبار تجارت میں بہت کم حصہ لیتی ہیں، ان کا بھی ایک ایک فرد اس میں شریک تھا۔ قافلہ ابھی شام سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضرمی کے قتل کا اتفاقی واقعہ پیش آ گیا، جو کہ ہم پہلے ویلاگ میں بیان کر چکے ہیں، جس نے قریش کی آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اسی اثناء میں یہ غلط خبر مکہ معظمہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قافلہ لوٹنے کو آ رہے ہیں۔ قریش کے غیظ و غضب کا بادل بڑے زور و شور سے اٹھا اور تمام عرب پر چھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور واقعہ کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ وغیرہ نے جان نثارانہ تقریریں کیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ انصار نے بیعت کے وقت صرف یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ پر چڑھ آئیں۔ حضرت سعد بن عبادہ سردار خزرج نے اٹھ کر کہا، کیا حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت مقداد
نے کہا ہم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، ہم لوگ آپ کے داہنے سے بائیں سے، دائیں سے بائیں سے، سامنے سے پیچھے سے، ہر طرف سے لڑیں گے۔ ان کی اس تقریر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں بیان